اسرائیلی پارلیمنٹ کے غیر قانونی اقدامات کے خلاف سینٹ میں متفقہ قرارداد منظور، مقبوضہ مغربی کنارے پر اسرائیلی خود مختاری کا دعویٰ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرارداد سینیٹر پلوشا خان اور قرۃ العین مری نے مشترکہ طور پر پیش کی۔ سینٹ کا اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے اسرائیلی توسیع پسندی کی روک تھام کا مطالبہ، پاکستان کا فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت، آزادی اور خود مختاری پر دو ٹوک موقف، OIC اور ہم خیال ممالک کے ساتھ سفارتی کوششیں تیز کرنے کی سفارش۔ سینیٹر پلوشا خان نے کہا، قرارداد فلسطین سے غیر متزلزل حمایت کی آئینہ دار ہے۔ فرانس کا فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کا اعلان۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے کہا، فرانس ستمبر میں جنرل اسمبلی میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا باضابطہ اعلان کرے گا۔ امریکہ نے فرانس کے منصوبے کو سختی سے مسترد کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا، ایمانوئل میکرون کا یہ غیر ذمہ دارانہ فیصلہ صرف حماس کے پروپیگنڈے کو فائدہ دیتا ہے اور امن کے عمل کو پیچھے لے جاتا ہے۔ یہ فیصلہ 7 اکتوبر کے متاثرین کے منہ پر تماچا ہے۔ صدر PTI پنجاب حماد اظہر کا سرنڈر کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق حماد اظہر عدالت کے سامنے پیش ہو کر ضمانت کی درخواست دیں گے۔ حماد اظہر نے قریبی ساتھیوں سے مشاورت مکمل کر لی اور مشاورت کے لیے وکلاء کی ٹیم کو بلا لیا ہے۔ حماد اظہر کے خلاف 70 سے زائد مقدمات درج ہیں۔ حماد اظہر 2 سال روپوش رہنے کے بعد والد کی وفات پر سامنے آئے۔ بانی PTI کا لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے ضمانتیں منسوخ کرنے کا فیصلہ چیلنج کرنے کا فیصلہ۔ انسدادی دہشت گردی عدالت نے اڈیالہ جیل حکام کو بانی PTI سے دستخط کرا کے وکالت نامہ آج ہی وکلاء کو دینے کا حکم صادر کر دیا۔ وکلاء نے وکالت نامے پر بانی PTI کے دستخط کے لیے ATC سے رجوع کیا تھا۔ لاہور میں جلاؤ گھراؤ کے 4 مقدمات میں شاہ محمود، اعظم سواتی، اسد عمر کی عبوری ضمانتوں میں توسیع۔ بانی PTI کی رہائش گاہ کے باہر اسلام آباد پولیس پر مبینہ حملے کے کیس میں بانی PTI اور شبلی فراز کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ بانی PTI کو بذریعہ جیل روپکار سمن جاری۔ مسلم لیگ نون کا آفس اور کلمہ چوک پر کنٹینر جلانے سمیت 9 مئی کے 6 مقدمات میں علیمہ خان اور عظمیٰ خان سمیت دیگر کی عبوری ضمانتوں میں 19 ستمبر تک توسیع۔ ATC اسلام آباد نے احتجاج کے مقدمات میں PTI کے غیر حاضر ملزمان کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے یورپی یونین کی سفیر رینا کونیکا کی الوداعی ملاقات۔ شہباز شریف نے رینا کونیکا کو پاکستان میں اپنے مدت ملازمت کی کامیابی سے تکمیل پر مبارکباد دی اور پاکستان اور یورپی یونین کے تعلقات کی مضبوطی میں ان کے کردار کو سراہا۔ وزیراعظم کے 2022 کے تباہ کن سیلاب کے دوران یورپی یونین کی امداد کو یقینی بنانے میں سفیر کی کوششوں کی بھی تعریف۔ کہا، یورپی یونین پاکستان کے بڑے تجارتی شراکت داروں میں شامل ہے۔ حکومت GSP+ اسکیم کے لیے پرعزم ہے جو دونوں فریقین کے لیے مفاد کا باعث بنی۔ سفیر رینا کونیکا نے پاکستان میں اپنے قیام کے دوران تعاون پر وزیراعظم کا شکریہ ادا کیا۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار واشنگٹن میں آج امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کریں گے۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان ٹیرف کے معاملات طے پانے کا امکان، پاک امریکہ تعلقات، پاک بھارت جنگ بندی، مسئلہ کشمیر پر بات چیت ہوگی۔ اس سے پہلے اسحاق ڈار نے اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل کے متعدد اجلاسوں کی صدارت کی۔ اسحاق ڈار نے کہا، اسلاموفوبیا کے بڑھتے خطرات کی روک تھام کے لیے مل کر اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کو حق خود ارادیت دینا ہوگا۔ انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے OIC اور اقوام متحدہ میں تعاون اہم ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام کو حق خود ارادیت دلوانے اور بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خاتمے کے لیے لیبیا، افغانستان، شام، یمن اور دیگر ممالک میں قیام امن کے لیے اسلامی تعاون تنظیم کا اہم کردار رہا ہے۔ قبل از گرفتاری ضمانت کے مسترد ہونے کے بعد فوری گرفتاری ضروری ہے۔ عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ ہونے کے حوالے سے سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ۔ فیصلے کے مطابق صرف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرنا گرفتاری کو روک نہیں سکتا۔ عبوری تحفظ خودکار نہیں، عدالت سے واضح اجازت لینا لازم ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ خان آفریدی کا تحریر کردہ 4 صفحات کا فیصلہ جاری۔ فیصلے کے مطابق ملزم زاہد خان اور دیگر کی ضمانت لاہور ہائی کورٹ سے مسترد ہوئی۔ 6 ماہ تک پولیس نے گرفتاری کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا۔ IG پنجاب کی غفلت کا اعتراف کرتے ہوئے عدالتی احکامات پر عمل درآمد کا سرکولر جاری کرنے کی یقین دہانی۔
टिक टॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में पुलिस ने चालान प्रोसिक्यूशन ब्रांच में जमा करवा दिया। ज़राए के मुताबिक पुलिस चालान में मुल्जिम उमर हयात को ही सना यूसुफ का कातिल करार दिया गया है। मुल्जिम के 164 के एतराफ़ी बयान का भी चालान का हवाला मौजूद है। प्रोसिक्यूशन की 2 रुकनी टीम चालान की स्क्रूटनी करेगी। प्रोसिक्यूशन की टीम में राजा नवीद कियानी और मोहम्मद अदनान शामिल। चालान की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल होने पर चालान अदालत में पेश किया जाएगा, जिसके बाद अदालत में केस का ट्रायल शुरू होगा। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। मरने वालों में 2 खवातीन और 2 बच्चे भी शामिल हैं। तर्जुमान सूबाई हुकूमत फैजुल्ला फराख कहते हैं कि 10 से 12 लापता अफराद की तलाश का काम जारी है। स्लाइडिंग और पानी के बढ़ते बहाव की वजह से सर्च ऑपरेशन और सड़कों की बहाली में मुश्किलात का सामना है। सैलाब से 500 से जायद घर तबाह, 12 किलोमीटर से जायद सड़कें तबाह हो गईं। 27 पुल और 22 गाड़ियाँ सैलाबी रेलों की नज़र हो गईं। मुतादिद दुकानें और मवेशी खाने तबाह, हज़ारों फिट इमारती लकड़ी रेलों की नजर हो गई। इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सूबाई हुकूमत मुतासिरीन सैलाब को तनहा नहीं छोड़ेगी, हर मुमकिन मदद करेगी। दुश्मन को हमारी कौमी यकजहती और इत्तेहाद की वजह से अपने मजमूम मकासद में हमेशा मायूसी का सामना होगा। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का लाहौर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों और नौजवानों के साथ खुसूसी नशिस्त में इजहार ख्याल। कहा, पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मज़ाहिब के लोग तारीख, कौमी नस्बुलैन और हुब्बुल वतनी की बदौलत यक दिल और यक जान हैं। DG ISPR ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस में पाक अफवाज की कामयाबी को पूरी कौम की इज्तिमाई कामयाबी करार देते हुए कहा, पूरी कौम किसी मजहबी इम्तियाज़ के हर मुश्किल और हर दुश्मन के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार की सूरत में खड़ी होकर फतह याब होती है। तलबा और तालिबात ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस की तारीखी फतह पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया।